حضرات، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی الجھن غربت ہے۔ غربت ہے، اور غربت کیا کہیں، بہت سارے مسائل کی جڑ ہے، بہت سارے مسائل کی جڑ ہے۔ غربت کی وجہ سے انسان اپنے اخلاق اور کردار کی بات کیا کرے، ایمان اور عقیدہ بھی گنوانے پہ مجبور ہے۔ ہندوستان کے حالات پہ، خصوصاً دیہاتوں پہ جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کتنے غریب گھرانے ہیں جنہیں کرسچنوں نے پیسہ دے کے جن کا مذہب مرتد کر دیا ہے، کتنے غریب مسلمان ہیں جنہیں قادیانیوں نے پیسہ دے کے مرتد کر رکھا ہے۔ قید الفقر ان یکون کفرا، صبح و شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور فقر کو ملا کر پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں، فقیری سے اور کفر سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ فقیری اور کفر میں رشتہ ہے۔ اس غربت کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے کی کتنی الجھنیں ہیں جو اس غربت سے جڑی ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں، اور میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ ایسے واقعات میرے علم میں ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے سرمایہ دار ہیں جو غریب کو قرض دیتے ہیں، اور جانتے ہو کہ قرض واپس لیتے کیسے ہیں؟ قرض کو واپس لیتے ہیں ان کی نوجوان بیٹیوں کے جنسی استحصال کی شکل میں۔ ایک غریب باپ اپنا قرض ادا کرنے کی سکت نہ رکھتے ہوئے اپنے قرض کو اپنی نوجوان بیٹیوں کی آبرو کی شکل میں ادا کرتا۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں پیدا کر رکھے ہیں۔ اس میں سے ایک بہت بڑی الجھن اور ایک بہت بڑا مسئلہ سود کی لعنت ہے۔ ہمارا غریب طبقہ 5,000 کے لیے اور 10,000 کے لیے مارواڑیوں کا غلام ہے، صرف 5,000 کے لیے اور صرف 10,000 کے لیے مارواڑیوں کا غلام ہے۔ اور ایسا غریب طبقہ ہے، سال گزر جاتے ہیں، وہ 5,000 کا قرض وہ چکا نہیں سکتے، 10,000 کا قرض وہ چکا نہیں سکتے، صرف سود کی رقم چکانے ہی میں جو ہے ان کی ساری آمدنی خرچ ہو جاتی ہے۔ حضرت، ہمارے معاشرے کی جو الجھنیں ہیں، ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، جو ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلاتی، ایک ہے اسراف اور فضول خرچی۔ اسراف اور فضول خرچی کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور سب سے بڑھ کر شادی بیاہ میں۔ شادی بیاہ میں جیسے کچھ اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے امت میں اجتماعی سطح پر، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امت کا مالدار طبقہ خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بیکار دسترخوان پہ شادیوں میں نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، نعمتوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ دولت اور یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریبوں پر جو تعلیمی خرچ برداشت نہیں کرتے، کاش کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریبوں پر جو بیمار رہ کے پیسہ نہ ہونے کے سبب علاج نہیں کرا رہے، کاش کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریب لڑکیوں پر جن کا باپ، جن کا سرپرست اس لیے شادی نہیں کرا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کاش کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ان غریبوں پر جو سود کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد ہیں ہمارے سماج میں جو اپنے طور پر، جن کو اللہ نے، میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو اپنے طور پر غیر سودی قرضہ دیتے ہیں، مجبوروں کو اپنے طور پر غیر سودی قرضہ دیتے ہیں۔ غیر سودی قرضہ اس معنی میں کہ زیور لا کے رکھیے اور جتنا زیور آپ نے رکھا ہے اس کی آدھی قیمت آپ کو قرض میں دی جائے گی، آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پیسہ لوٹائیے اور اپنا زیور لے جائیے۔ الحمدللہ بہت سارے مقامات پہ بیت المال قائم ہے، تو میں گیا تھا بیت المال کے سسٹم کو جاننے کے لیے، وہاں ایک سسٹم بہت اچھا لگا۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، غریبوں کو 10,000 روپے قرض دیا جاتا ہے، 10,000 روپے۔ وہ ترکاری کا بزنس کریں، فروٹ کا بزنس کریں، جو عام طور پہ کم سرمایہ میں ہونے والی جو تجارتیں ہوتی ہیں، اور وہ جہاں بزنس کرتے ہیں روزینہ ان کے پاس بیت المال کا نمائندہ جائے گا، 100 روپے ان سے وصول کر کے آئے گا۔ 100 روپے دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح 3 3.5 مہینوں میں یہ 10,000 کا قرض ادا ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس غریب طبقے کو اونچا اٹھانے کے لیے ایسے منصوبے ہونے چاہیے۔
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।